نازرت بحیرہ گلیلی سے 25 کلومیٹر دور واقع شہر ہے۔ یہ یروشلم اور تل ابیب سے بالترتیب 146 اور 160 کلومیٹر دور ہے۔ یہ قدامت پسند عیسائیوں کا چرچ ہے، جہاں ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ اسی نسبت سے یہ گرجا گرجائے جبریل علیہ السلام بھی کہلاتا ہے۔ انجیل مقدس کے بعد کے صحیفوں کے مطابق نازرت وہ مقام ہے جہاں جناب مسیح علیہ السلام نے بچپن گزارا، اور اسی بنا پر عیسائیت کا مقدس ترین مقام ہے۔ یہاں بہت سی عبادت گاہیں انجیل مقدس میں بیان کیے گئے واقعات کی یاد میں موجود ہیں۔ صحیفہ لیوک میں بیان ہے کہ نازرت حضرت مریم علیہ السلام کا آبائی گاؤں تھا، اور وہ مقام بھی جہاں انہیں حضرت مسیح علیہ السلام عطا ہونے کی نوید سنائی گئی تھی۔ انجیل مقدس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نازرت وہ مقام ہے جہاں جناب مسیح علیہ السلام نے کچھ عرصے پرورش پائی۔ اس گرجے کی دیواروں کی آرائش آرمینیا کے قدیم انداز کے مطابق کی گئی ہے، جس میں پتھر کی ملائم سلیں استعمال ہوتی ہیں۔ گرجے کے آخر میں ایک چھوٹی سی راہداری ہے۔ 18ویں صدی میں اس گرجے کی بالائے زمین عمارت تعمیر کی گئی تھی، جس کی چھتوں اور دیواروں کی آرائش جدید طرز کی بڑی بڑی گہرے رنگوں کی حامل تصاویر سے کی گئی ہے۔ قدامت پسند مشرقی عیسائی روایت کی تقلید میں قربان گاہ کو تصاویر آویزہ کرنے کے پردے کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے۔ شمالی دیوار کے ساتھ گرجا گھر کے بانی کی آخری آرام گاہ ہے۔ دیوار کے مشرق میں ایک راہداری واقع ہے جس میں آمد و رفت متروک ہے۔ تہ خانے کے الگ تھلگ عبادت خانے میں ایک چشمہ بھی ہے۔ قرون وسطیٰ کی یادگار اس عبادت خانے تک پہنچنے کے لیے 7 سیڑھیاں اترنا پڑتی ہیں، جو اس نیچی چھت کی غار کے آخر میں واقع ہیں۔ اصل گرجا ایک چشمے کے قریب تعمیر کیا گیا تھا، جو نازرت گاؤں کے لیے پانی کی فراہمی کا واحد ذریعہ تھا۔ یہی چشمہ تھا جس میں پوتر مریم علیہ السلام پانی بھر رہی تھیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بدو مرد کے بیٹا حاصل ہونے کی خبر دی تھی۔ 20ویں صدی میں زیر زمین کھدائی کر کے ایک اور چشمے کا سراغ لگایا، جسے مریم علیہ السلام کا کنواں کہتے ہیں۔ آج کل یہ کنواں کام نہیں کر رہا۔ اس گرجے کی قربان گاہ اصل یونانی گرجے سے 650 میٹر دور ہے۔ عربی زبان میں اس کو کلیسۃ البشرہ کہتے ہیں، یعنی وہ گرجا جہاں خوشخبری ملی۔ قدیم روم کی عیسائی روایات کے مطابق پیدائش مسیح علیہ السلام کی خوشخبری اس مقام پر ملی۔ اندر جائیں تو زیریں جانب وہ غار ہے جہاں بعض عیسائی عقائد کے مطابق مریم علیہ السلام کو نوید مسیحا علیہ السلام دی گئی۔ اس جگہ کو مریم علیہ السلام کا آبائی مکان بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی خانقاہ غالباً 4 صدی کے وسط میں کسی وقت بنائی گئی، جو مریم علیہ السلام کے مقام رہائش یعنی غار میں ایک قربان گاہ پر مشتمل تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کی یادگار کے طور پر ایک بڑی عمارت بنانے کی منظوری بازنطینی شہنشاہ کانسٹنٹائن اول نے دی۔ اسی دورانیے میں پیدائش مسیح علیہ السلام کا گرجا، مسیح علیہ السلام کے مقبرے کا گرجا اور نوید مسیح علیہ السلام کا گرجا بھی تعمیر کرائے گئے۔ موجودہ گرجا ایک 2 منزلہ عمارت ہے جو سن 1969 عیسوی میں پرانے گرجے کے مقام پر تعمیر کی گئی۔ اسلام میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اسلام آپ علیہ السلام کو پیغمبر خدا اور حامل شفا قرار دیتا ہے، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے انجیل مقدس دے کر بھیجا گیا۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام پیغمبروں کو مانتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار نام لے کر آیا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک معجزے کے نتیجے میں ہوئی۔ یہودیوں کو اپنی نبوت کا یقین دلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے اللہ کے حکم سے عطا ہوئے، جن میں نابیناؤں کو نور بصارت عطا کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا شامل تھا، لیکن یہ ان کی اپنی طاقت نہیں بلکہ عطائے خداوندی تھی۔ قرآن پاک یہ وضاحت بھی کرتا ہے کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، لیکن نہ ہی تو مصلوب ہونے سے اور نہ ہی کسی اور طرح آپ علیہ السلام کی وفات واقع ہوئی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔
اسلام اس عیسائی عقیدے کو رد کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتا ہے، یا یہ کہ آپ علیہ السلام بنی نوع انسان کے گناہوں کی تلافی کے لیے مصلوب ہوئے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر پیغمبروں کی مانند اعلیٰ خلق رکھنے والے انسان تھے، اور خدا تعالیٰ نے انہیں بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا تھا۔ اسلام خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کی مذمت کرتا ہے، اور عقیدہ توحید پر یقین ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کئی نام آئے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ بار آپ علیہ السلام کے لیے مسیحا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے زمانے میں زمین پر واپس آ کر انصاف اور امن قائم کریں گے۔ قریب ہی نازرت کے مرکز میں ایک چھوٹا سا یہودی گرجا ہے، جس کا فرش تقریباً 1.5 میٹر گہرائی تک دھنس گیا ہے، کیونکہ اسے قدیم عبادت گاہ کے کھنڈرات پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تحصیل علم اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ مزید یہ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہفتے کے دن اپنا مشہور خطبہ دیا، جس میں انہوں نے اپنے یہودی گاؤں والوں کے سامنے اپنے مسیحا ہونے کا اعلان کیا۔ کوہ پریسیپائس نازرت سے 15 کلومیٹر دور واقع ہے۔ عربی زبان میں اسے جبل القاغزہ کہتے ہیں۔ یہ 395 میٹر بلند پہاڑ پر بہت سوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے لوگوں کے انکار کا مقام ہے۔ اس چیز کا حوالہ انجیل لیوک میں بھی موجود ہے۔ اہل نازرت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا اور انہیں دھکا دے کر پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ 20ویں صدی کے دوران اس پہاڑ سے تعمیراتی استعمال کے لیے پتھر کاٹا جاتا تھا، لیکن اب اس پر پابندی ہے۔ سن 2009 عیسوی میں 16ویں پاپائے روم نے اس علاقے کا دورہ کیا تو اس پہاڑی پر ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں 40,000 لوگوں نے شرکت کی۔ آج کل یہاں لوگوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہے، اگرچہ یہ پہاڑی نازرت اور اس کے نواح کے خوبصورت مقام پر نظر ڈالنے اور مناظر سے لطف اندوز ہونے کا بہترین مقام ہے۔